اولاد نیک ہے یا نہیں، تو اس میں یہ 3 نشانیاں دیکھ لیں۔ اگر یہ 3 نشانیاں، 3 علامات ان میں پائی جاتی ہیں تو پھر تو آپ کی اولاد نیک ہے۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں بطور اولاد خود اپنے ماں باپ کے لیے میں خود نیک اولاد ہوں یا نہیں، تب بھی یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ 3 نشانیاں آپ کے اندر ہیں تو آپ نیک ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی وضاحت ہے۔ سب سے پہلی نشانی جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اولاد کی بتائی ہے، فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد جو اپنے والدین کو دعاؤں میں کبھی نہیں بھولتی، دعاؤں میں ہمیشہ اپنے والدین کو یاد رکھنے والے نیک اولاد ہوتے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں۔ یہ نیک لوگ ہیں جو اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں کبھی نہیں بھولتے، نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد۔ اور یہ اولاد کے اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا یہ اولاد کے لیے بھی درجات کی بلندی کا سبب ہے، نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے، اور مصیبتوں سے خود کو بچانے والی بات ہے کہ اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے دعائیں کریں، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ کوشش کریں ہماری کوئی دعا ایسی نہ ہو، دیکھو جو دعا ہم نے کرنی ہے سو کرنی ہے، اپنے والدین کو ضرور یاد رکھیں۔ کوئی دعا ایسی نہ ہو جس میں اپنے والدین کو یاد نہ رکھا ہو۔ تو بہرحال پہلی نشانی کیا ہے نیک اولاد کی؟ کہ وہ اپنے والدین کو دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، چاہے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تب بھی وہ اپنے والدین کو دعاؤں میں کبھی نہیں بھولتے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرتی ہے۔ دوسری نشانی، دوسری اہم ترین نشانی نیک اولاد کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کو اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز سمجھتے ہیں۔ اب جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین کی خدمت، اگر دونوں والدین حیات ہیں تو الحمدللہ، اگر دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ماں ہے یا باپ، ان کی خدمت دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے اور سب سے بڑا سبب ہے۔ سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، تو آپ نے جنت میں دیکھا، جنت میں آپ نے سنا کہ وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو آپ نے پوچھا، تو پھر آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہیں، جو اس وقت دنیا میں زمین پر وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ان کی قرآن پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ اور وجہ کان ابر الناس بامہ، کہ وہ سب سے زیادہ لوگوں میں اپنی ماں سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اپنی ماں سے محبت، اپنی ماں کی خدمت دنیا میں سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ اور اس محبت کا اور خدمت گزاری کا صلہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت دنیا پہ کر رہے ہیں، ان کی آواز جنت میں گونج رہی ہے۔ اتنا بلند مقام مل گیا ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ تو دوسری نشانی نیک اولاد کی کیا ہے؟ کہ اپنے والدین کی خدمت اس نیت سے کرتے ہیں کہ دونوں جہانوں کی کامیابی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ اور تیسری نشانی نیک اولاد کی وہ کیا ہے؟ کہ اپنے والدین کی خواہشات کو، ضروریات کو مقدم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں والدین ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، سب کی خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، لیکن سب سے پہلے وہ اپنے والدین کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں۔ گھر میں اگر بیوی کو خرچہ دیا جا رہا ہے تو اپنی ماں کو بھی پیچھے نہیں چھوڑتے، اپنی ماں کی ضرورت کا سب سے پہلے۔ ہاں اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی، اب ماں نے کون سے کہیں پیسے خرچ کرنے، ہر چیز تو میں نے لا کے دینی جو، لیکن پھر بھی
پھر بھی اگر بیوی کو خرچہ دے رہے ہو، بچوں کو خرچہ دے رہے ہو، پیسے دے رہے ہو، تو اپنی والدہ کو بھی دو، اگرچہ اس کی ساری ضروریات تم پوری کر رہے ہو، لیکن اس کے ہاتھوں سے صدقہ ہو جائے گا۔ اور اصل بات کیا ہے کہ ماں اگر تم پہ راضی ہے نا، باپ اگر تم پہ راضی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آپ نے کیا کہا؟ رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ اگر تم نے اپنے والدین کو راضی کر لیا تو اللہ تم پہ راضی ہو گیا۔ یقین مانو اگر تمہارے والدین تم پہ راضی ہے نا تو اللہ تم پہ راضی ہے۔